تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت کا جو روزانہ کا دستور تھا، امام حسین کی سیرت، جسے آپ سے کہیں کہ ڈیلی روٹین، روزانہ حضرت کیسے گزارتے تھے. ظاہر ہے کہ نماز فجر کے بعد مصلی پر طلوع آفتاب تک تشریف فرما رہتے تھے. اول وقت نماز پڑھی اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھے. کسی سے گفتگو نہیں ہے، گفتگو ہے اس سے، گفتگو ہے جو گفتگو کا خالق ہے. سخن ہے اس سے جو خالق سخن ہے، سخن ہے اس سے جو خالق کون و مکان ہے. حسین ہے اور اللہ. یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا تھا. سورج بھی جب تھوڑا طلوع ہو جاتا تھا تب حضرت مصلی سے اٹھتے تھے. یاد رہے گا آقا کی ڈیلی روٹین. اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ جو لازمی ضروریات زندگی ہیں جسے آپ کہتے ہیں، تھوڑا سا ناشتہ، ایک دو لقمہ، اور اس کے بعد عموماً معصومین کی زندگی یہ ہے کہ 3 لقمے سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے. اس کے بعد پھر فوراً مسجد نبوی میں آ کر آپ کی ایک خاص جگہ مخصوص تھی، ایک کرسی تھی، وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک مجمع آ کے سامنے لگ جاتا تھا. یہ لوگ تھے طالبان علم. اب حسین درس کہتے تھے. وہ لعاب دہن مصطفیٰ، جس سے پرورش ہوئی تھی حسین کی، اس کے انوار، اس کی تجلیاں، اس کی روشنی بکھرتی تھی. ایک ایک جملہ حضرت کا علم و حکمت کا آفتاب ہوتا تھا. ایک مفصل بحث ہے جو میں نے کی ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمینوئل کانٹ مشہور فلسفی ہیں، اور انہوں نے کرٹیک آف پیور ریزن کتاب لکھی ہے، تنقید عقل محض. جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کی تشریح میں کہا جا سکتا ہے وہ میں پوری طالب علمانہ ضمانت سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ایک ایک فقرے میں وہ حکمت و فلسفہ موجود ہے. ایک ایک فقرے، ایک ایک سینٹنس میں. علم کیا ہے، عرفان کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں، وجود انسانی کی حقیقت کیا ہے، وجود انسانی کا کمال اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کائنات کے اسرار اور خالق کائنات کی عظمتیں، یہ سب آقا حسین بیان کرتے تھے. قرآن کی تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اس وقت جو اصول فقہ جس طرح سے امام کلیات عطا کرتے تھے، فقہ، احکام، سیرت، اخلاق، شریعت، طریقت، حقیقت، سب حسین کا فیضان جاری رہتا تھا. اور یہ تقریباً ظہر تک ہوتا تھا. اس کے بعد نماز ظہر پڑھنے کے بعد بیت الشرف تشریف لاتے تھے، اور بیت الشرف آنے کے بعد جو ضروریات زندگی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زمانہ وہ تھا جو غلاموں اور کنیزوں کا زمانہ تھا. اماموں کی سیرت یہ تھی، غلام اور کنیز خرید کے لاتے تھے. کس لیے؟ صرف خدمت لینے کے لیے نہیں، انہیں تربیت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں علم دیتے تھے. معلوم تھا کہ باہر جو لوگ بازاری علماء ہیں خیانت کریں گے، اس لیے بازاریوں اور درباریوں پر بھروسہ نہ کر کے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے ائمہ اطہار کہ انہیں عالم بناتے تھے، عالمہ بناتے تھے، فاضل بناتے تھے، فاضلہ بناتے تھے، حدیث و شریعت کا امانت دار بناتے تھے، اور پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے. بتائیے ایک بچے کی تعلیم و تربیت پر کیسی جان خرچ ہوتی ہے. اور ہمارے اماموں نے سینکڑوں اور ہزاروں غلاموں اور کنیزوں کو پوری توجہ سے پالا، تربیت کی، اور انہیں پھر اتنا علم دیا کہ وہ امانت دار دین و مذہب بن جائے، اور اتنا مال دیا کہ کسی دربار کے ملازم نہ بنے. زمین دی، باغ دیا، گھر دیا، نقد دیا، خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے. اور اس کے بعد شام تک غلاموں کی تربیت، کنیزوں کی تربیت. نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز ادا کی،
اور اس کے بعد جب ذرا اندھیرا چھا گیا تو پھر مخصوص غلاموں کو بلایا، اور گھر میں رکھی ہوئی تھیلیاں ہیں، کچھ روٹی کی تھیلیاں ہیں، آٹے کی تھیلیاں ہیں، کچھ روپے کی تھیلیاں ہیں، درہم و دینار. بتایا فلاں فلاں کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا اور اس طرح دینا کہ تمہیں کوئی پہچاننے نہ پائے. بہت سے گھروں پر تو اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بھیجتے تھے، مگر بعض گھر ایسے تھے کہ خود اپنی پیٹھ پر، اپنی پشت مبارک پر بوریاں لے کر تشریف لے جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو اس طرح دیتے تھے کہ آنکھ سے آنکھ چار نہ ہو، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. حسین ڈیلی روٹین نہیں، سال میں ایک دن نہیں، سال میں ایک دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈیلی روٹین ہے آقا کی. اس کے بعد تقسیم رزق کے بعد پھر آئے، مصلی بچھا دیا. اب پھر حسین ہے اور حسین کا خدا. نماز شب ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، مناجاتیں ہو رہی ہیں. دیکھنے آپ ہدایت خلق، پرورش خلق اور علم کی تقسیم اور فیضان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے انوار سیرت حسینی، جس کے صدقے میں آج تک دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، جس کے صدقے میں آج تک اسلام کی روشنی پھیلی